السلام علیکم۔ یہ کہانی کچھ سال پہلے 2019 کے قریب ہوئی۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر پر تھا جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں ٹائپ جگہ میں رہتا ہے۔ میرے دوست کا نام علی ہے۔ مجھے اس سلیپ اوور کا کافی انتظار تھا کیونکہ مجھے اپنے اسکول کی چھوٹی موٹی گوسپ اور باتیں ڈسکس کرنی تھیں، لیکن ایک بات جو مینشن کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ علی کا گھر ایک سنسان جگہ پر تھا اور ہر طرف صرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میرا پہلا ایکسپیرینس ایسی جگہ پر تھا۔ علی کے گھر کی لوکیشن کافی عجیب تھی۔ گھر کے پیچھے ایک بہت گہرا گڑھا تھا جو ایک نہر تک لے جاتا تھا۔ اس رات ہم 3 دوست تھے، میں، علی اور ایک اور دوست حمزہ۔ ہم نے ٹروتھ اور ڈیئر، چھپن چھپائی اور مزید گیمز کھیلی۔ رات کافی لیٹ ہو گئی تھی لیکن ہم نے سوچا کہ چھوٹی سی واک لے لیتے ہیں۔ ایک کچے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا جو کچھ اور گھروں تک جاتا تھا۔ علی کی امی سے پرمیشن لی اور ہم تینوں چل دیے۔ قریب 10 سے 15 منٹ چلنے کے بعد ہمیں ایک آدمی سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ شروع میں ہم نے سوچا کہ شاید کوئی اپنی شام کی سیر کر رہا ہوگا، لیکن اس آدمی کے کپڑے کافی عجیب تھے۔ وہ بہت موٹا اور سردیوں والا سویٹر پہنے ہوئے تھا جبکہ موسم کافی گرم تھا۔ جب ہم اس کے پاس سے گزرے تو ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، اتنی غلیظ کہ لفظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حمزہ تو ایک طرف بھاگ کے جا کر الٹی کرنے والا تھا۔ ہم نے واپس چلنے کا فیصلہ کیا لیکن جب اس آدمی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اب وہ ہمیں فالو کر رہا تھا۔ یہ بات کافی ڈرا دینے والی تھی۔ ہم نے تیز چلنا شروع کر دیا لیکن اس نے بھی اپنی رفتار بڑھا لی۔ آخر ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ حمزہ نے پیچھے دیکھا اور زور سے چیخ ماری۔ جب ہم نے بھی دیکھا تو اس آدمی کو دیکھا جو ہمارے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چاقو جیسا کچھ تھا۔ ہم چیختے ہوئے گھر کی طرف بھاگے اور شکر ہے وہ آدمی راستے میں ہی رک گیا۔ گھر پہنچ کر ہم نے دروازہ بند کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ علی کے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ سب سو رہے تھے۔ باقی رات ہم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے گزاری لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھر کے پیچھے کافی بڑی ونڈو تھی اور میں ایک ایسے کوچ پر تھا جو ونڈو کے سامنے تھا۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے جب مجھے کھڑکی کے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ پہلے لگا کوئی جانور ہوگا لیکن جب میں نے فلیش لائٹ لی اور باہر دیکھا تو وہی آدمی واپس آیا ہوا تھا۔ اس بار وہ شرٹ لیس تھا۔ میں نے حمزہ اور علی کو اٹھایا لیکن جب وہ حمزہ نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اس نے میری بات کا مذاق سمجھا اور سو گیا۔ صبح کے 5 بجے کے قریب مجھے پھر ایک آواز سنائی دی۔ اس بار دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پیپ ہول سے دیکھا لیکن کچھ نہیں تھا، لیکن اس بدبو نے پھر سے مجھے کچھ یاد کرایا۔ یہ اسی آدمی کی اسمیل تھی۔ میں فلیش لائٹ لے کر چیک کر رہا تھا جب وہ آدمی جو اب گھر کے اندر تھا ایک کونے میں کھڑا تھا۔ ہم چیخنے لگے جس پر وہ بھاگ گیا۔ علی کے پیرنٹس اٹھے اور پولیس کو کال کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدمی ایک شیڈ میں رہتا تھا جہاں 5 لاشیں ملی۔ اس کی بدبو اصل میں سڑتے ہوئے انسان کے گوشت کی تھی۔ اگر اس رات ہم واپس نہ آئے ہوتے تو شاید ہم بھی اس شیڈ میں ہوتے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں ہم لوگ ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جس کے پیچھے کا ایریا بہت بڑا تھا۔ وہ بیک یارڈ میری کلاس میں سب سے پاپولر جگہ بن گیا تھا کیونکہ وہاں آؤٹ ڈور گیمز اور سپورٹس کھیلنے کے لیے پرفیکٹ سیٹ اپ تھا۔ ہمارے بیک یارڈ کے 3 طرف گھنے درخت تھے اور وہاں ایک ٹریمپولائن، ایک بڑا پول اور ایک 3 کار گیرج بھی تھا۔ ہم اکثر کرکٹ، فٹ بال اور چھپن چھپائی کھیلتے تھے۔ ایک جمعے کی شام
جب ہم 8ویں کلاس میں تھے، میرے دوست احمد اور حسن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم میرے بیک یارڈ میں کیمپنگ کریں گے۔ سب نے اپنے پیرنٹس کی پرمیشن لے لی، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ کسی کو منع کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا تھا۔ میری فیملی کے پاس کیمپنگ ایکوپمنٹس تھا اور 2 ٹینٹس تھے جو آرام سے 2 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر لیتے تھے۔ شام کے 5 بجے تک سب میرے گھر آ گئے اور ہم نے سپورٹس کھیلنا شروع کیا۔ پہلے کرکٹ کھیلی، پھر فٹ بال اور پھر پیزا کھا کر تھوڑا ریسٹ کیا۔ جب اندھیرا ہونا شروع ہوا تو ہم نے ٹینٹس لگائے۔ مجھے ٹینٹس لگانا آتا تھا کیونکہ مجھے اسکوٹنگ کا ایکسپیرینس تھا۔ جب ٹینٹس لگ گئے اور اندھیرا پورا چھا گیا تو ہم نے اپنا فیورٹ گیم چھپن چھپائی شروع کیا۔ میں اور حسن چھپے اور احمد ہمیں ڈھونڈنے آیا۔ میں نے ٹیمپولائن کے نیچے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہنٹرز نے وسلز بجائی تو میں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا اور ہوٹ تب کے پیچھے چھپنے کی سوچی، جو گھر کے قریب تھا۔ جب میں نے وہاں پہنچ کر چھپنے کی کوشش کی تو مجھے ٹریش بن سے گرنے کی آواز سنائی دی اور موشن ڈیٹیکٹنگ لائٹ جل گئی۔ جب میں نے کارنر سے دیکھا تو ایک لمبا آدمی ڈارک کپڑوں میں ووڈز کے طرف چل رہا تھا۔ وہ نہ تو میرے ڈیڈ تھے اور نہ ہی ہم میں سے کسی اور کے، کیونکہ ان کو میں پہچانتا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا۔ ہم نے گیم ختم کیا اور میرے ڈیڈ کو انفارم کیا۔ ڈیڈ نے بیک یارڈ اور اسٹریٹ چیک کی، لیکن کچھ ان یوزول نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اندر سوئیں، لیکن ہم اندر جا کر پلے اسٹیشن پر گیم کھیلتے رہے۔ کچھ گھنٹے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹینٹس میں واپس جا کر سوئیں گے، کیونکہ ہمیں لگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ سب اپنے سلیپنگ بیگس لے کر ٹینٹس میں چلے گئے۔ میں، حسن اور حمزہ ایک ٹینٹ میں تھے۔ جب میں سو نہیں رہا تھا تو مجھے گراس پر چلنے کی آواز سنائی دی۔ اچانک ٹینٹ کی زپر کھلا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص جھک کر اندر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میرے ڈیڈ ہیں، لیکن اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ آیا کہ وہ کوئی اجنبی تھا جو میرے ڈیڈ کی عمر کا لگ رہا تھا۔ میں نے زور سے چیخ مار دی اور حسن اور حمزہ بھی چلانے لگے۔ وہ آدمی ہمیں چپ رہنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ہمیں چلاتے دیکھ کر بھاگ گیا۔ ہم بھاگ کر گھر کے اندر چلے گئے اور میرے ڈیڈ کو سب کچھ بتایا۔ میرے ڈیڈ نے بیک یارڈ میں 2-3 آوازیں لگائیں کہ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے، لیکن کوئی سامنے نہیں آیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور ایک رپورٹ لکھی گئی۔ پولیس نے صرف ڈیٹیلز لیں اور چلے گئے۔ پتہ نہیں وہ آدمی پھر کبھی واپس آیا یا نہیں، لیکن یہ ایکسپیرینس بہت ڈراؤنا تھا اور مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک بڑے بینک کے لیے کام کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، اور یہ کام پاکستان کے ایک بڑے فائنینشیل ہب میں ہوتا ہے۔ اس جاب کے تھرو میں نے کافی لوگوں سے ملاقات کی اور نئے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کرتا رہا ہوں۔ 2019 میں ایک نیا بندہ سلیمان ہمارے آفس ٹرانسفر ہوا۔ سلیمان اپنے پہلے دن سے ہی کافی فرینڈلی اور باتوں کا شوقین لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا، اور جب فرائیڈے کو ہم سب کو ورکرز کافی پینے کے لیے گئے تو وہ وہاں بھی سب کی باتیں کر کے ماحول بناتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی مزیدار ایکسپیرینس اور مسافروں کے قصے سنائے، اور لگتا تھا کہ وہ ہر جگہ گھوم چکا ہے۔ دھیرے دھیرے میری اس سے دوستی ہو گئی اور ہم کبھی کبھی ویکینڈ پر ساتھ باہر نکلتے۔ لیکن ایک چیز مجھے نوٹس ہوئی، اس کے قصے زیادہ ہی انبلیویبل لگتے تھے۔ اس نے کچھ فیمس سیلیبریٹیز کے ساتھ ٹائم گزارنے کی باتیں کی اور کچھ ایسے ایکسپیرینس بتائے جو شاید سچ نہ ہوں۔ میں نے اس کی باتوں کو ہلکے لے کر سننا شروع کر دیا، لیکن وہ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے ایزی اور فنی بندہ تھا، تو میں نے دوستی برقرار رکھی۔ ایک دن سلیمان نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی تیمور کو انوائٹ کیا
کہ ہم ان کے گھر چلیں جو لاہور کے ایک پوش ایریا میں تھا۔ اس نے بتایا کہ ان کی امی بہت امیر ہیں اور ان کا وہاں پر ایک لگزیریس فلیٹ ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویکینڈ کے لیے چلے جائیں۔ سلیمان کی بہن عائشہ بھی وہاں موجود تھی۔ ہم سب ایک فلائٹ سے وہاں گئے اور ایئرپورٹ پر عائشہ سے ملاقات کی۔ وہ کافی عجیب سی لگ رہی تھی، مطلب ایک الگ طرح کی پرسنالٹی تھی اس کی۔ فلیٹ کافی بڑا اور اچھا تھا۔ 3 بیڈ رومز کے ساتھ سلیمان اور عائشہ نے اپنا اپنا رومز لے لیا۔ میں اور تیمور ایک ہی روم شیئر کر رہے تھے۔ اس رات ہم لیٹ پہنچے تھے تو پلان تھا کہ گھر رہ کر ریلیکس کریں گے۔ اس سے اگلے دن ہم سارے گھومنے پھرنے باہر گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اس کو ایسے دیکھا۔ سلیمان کو وہ ہر کسی کے ساتھ غصے سے بات کر رہا تھا اور رینڈم لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے یا وہ نارمل نہیں ہے، جو موسٹلی انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ایک بار تو ایک بڑا بندہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے ریڈی ہو گیا اور مجھے سلیمان کو کھینچ کر سچویشن کنٹرول کرنی پڑی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو سلیمان اچانک بدل گیا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی ایکسائٹمنٹ میں پوچھنے لگا کیا ہم واپس باہر جا رہے ہیں، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ اب گھر پر ریلیکس کرتے ہیں تو وہ غصے میں چلا گیا اور اپنے روم کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عائشہ بھی کچھ نہیں بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کا ماحول کافی عجیب تھا اور مجھے لگا کہ سلیمان شاید اگلے دن سوبر ہو جائے گا۔ رات کو جب میں اور تیمور سو رہے تھے تو ہمیں ووڈن فلور پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ اچانک سے وہ ہمارے روم کے باہر رک گئی۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سلیمان اندھیرے میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ مجھے لگا شاید کچھ زیادہ ہی سیریس ہے۔ اس رات ہمیں بہت عجیب لگا۔ اگلے دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ فلیٹ چھوڑ کر ایک ہوٹل میں شفٹ کریں گے۔ جب ہم فلیٹ چھوڑ رہے تھے تو سلیمان نے ہمیں اگریسو طرح سے بولا، تم لوگ مجھے اور میرے گھر کو بدنام کر رہے ہو۔ یہ ایک ڈراؤنا ایکسپیرینس تھا اور اس کے بعد سے میں نے سلیمان سے دور رہنا شروع کر دیا۔ مجھے آج تک اس رات کی ساری باتیں یاد ہیں۔ سلیمان ایک نارمل انسان لگتا تھا، لیکن اس کے اندر جو اندھیرا چھپا تھا وہ اس دن سامنے آیا۔